اس وقت ہر ملک کا ملحد وہ ڈیبیٹ، وہ ویڈیوز، وہ مناظرہ دیکھنے کے بعد مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ یقیناً اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، یقیناً اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، کوئی ہم سے حساب لے گا۔ اسی طرح جاوید اختر نے، اس ملحد نے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، وہ آج تک یہ کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ آج اس نے اس ڈیبیٹ کے بعد یہ بات تسلیم کی ہے کہ خدا ہے، مگر میں اسے نہیں مانتا۔ اب وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر الگ موضوع ہے، اس پر الگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کبھی بات کریں گے۔ لیکن گویا کسی چیز کو نہ ماننا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا انکار کر رہے ہو کہ میں اس کو نہیں مانتا تو گویا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں پن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ پن ہے لیکن میں اسے پن نہیں مانتا، تو اس کے نہ ماننے سے ایسا نہیں کہ یہ پن نہیں رہے گا، یہ پھر بھی قلم رہے گی، یہ قلم ہی ہے، لیکن وہ اس کے نہ ماننا جو ہے وہ اس کی اپنی ہٹ دھرمی، اپنا تکبر ہے، وہ اس کی اپنی ضلالت ہے۔ لیکن جاوید اختر نے یہ بات مان لی مفتی شمائل ندوی صاحب سے بات کرنے کے بعد کہ میں خدا کو نہیں مانتا، خدا ہے، لیکن اس بات کو اس نے مان لیا کہ خدا ہے، اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے۔ اب وہ نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے۔ میں یہاں ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص میں سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا جس کا کرسچن گھرانے میں جس کی ولادت ہوئی، یہودی گھر کے اندر عیسائی گھر میں آیا، عیسائی گھر کے اندر پیدا ہوا، اور وہ کہتا تھا کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، جس کا نام تقریباً ایلون مسک کچھ ایسا ہی نام ہے اس کا، میں پڑھ رہا تھا، ایک یہودی ہے، آپ تو جانتے ہوں گے۔ تو نام ایک طرف سے نام جاوید ہو اور دوسری طرف سے نام ایلون مسک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے بھی اعلان کروا سکتا ہے کہ میں ہوں اس دنیا کو چلانے والا، جیسا کہ اس شخص نے قبول کیا کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، وہ کلمہ بھی پڑھے اور مسلمان بھی ہو جائے، لیکن اس بات کو اس نے قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف نام جاوید ہے، اور یہ ملحد، یہ دہریہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کوئی اس دنیا کو بنانے والا نہیں ہے، لیکن آج مفتی شمائل صاحب نے اس کو یہ بات ثابت کر کے دی اللہ کے حکم سے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے۔ اب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وحدانیت کا اعلان کرواتا ہے۔ اللہ جس سے بھی چاہے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہے، جس کی زندگی کو قبول کر لے، اور جسے بھی اللہ چاہے اپنے دین کا کام لے لے، وہ میرے رب تک ہے۔ ایک طرف سے ایلون مسک ہے اور دوسری طرف سے جاوید ہے۔ ایک طرف سے وہ آدمی جو یہودی ہے، ایک طرف سے وہ آدمی جو علماء کے گھرانے سے پیدا ہوا۔ علماء کے گھرانے میں، علماء کی نسل سے پیدا ہونے والا شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ملحد ہوں، کوئی خدا نہیں ہے، اور دوسری طرف یہود اور نصرانیوں کے گھروں میں ان کی نسل سے پیدا ہونے والا شخص یہ بات قبول کر رہا ہے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو یقیناً یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی تخلیق کردہ دنیا ہے۔ اللہ جس طرح چاہے جس سے بھی چاہے اپنا دین کا کام لے، یا جسے بھی چاہے دین کی سمجھ دے، وہ میرے رب تک ہے۔ تو مگر میرے دوستو، میں نے شروع میں ایک حدیث پاک پڑھی تھی، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز و جل الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت جو ہے وہ میرا تہ بند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرا یہ پیغام جاوید اختر صاحب کے لیے ہے، اور اس پیغام میں، اس ویڈیو میں مفتی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اس فتح پر بہت مبارک ہو، اور جاوید اختر صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جاوید صاحب کو سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے ان سے۔ یقیناً اگر سمجھ جائیں تو اللہ ان سے دین کا بڑا کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ دے اور ہدایت دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جاوید صاحب آپ کے اندر بہت تکبر ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہے، یہ کبریائی، یہ بڑھائی، یہ اعلیٰ درجہ، یہ بلندیاں، یہ صرف اللہ کی صفات میں سے ہیں، صرف اللہ ہی ہے۔ بڑا میرا رب ہے، کبریائی والا، تکبر والا صرف اللہ ہے، اس لیے آپ یہ گھمنڈ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بنانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔